اور اگر کوئی مولوی ہو کے بڑی میٹھی میٹھی تقریریں کرنے والا اور آخرت کے ذکر پر آنسو بہانے والا اور حوروں اور جنت کے تذکروں میں مست ہو جانے والا یہ بیان دے دے اخبار کے اندر کہ اس نے تو توہین کی نہیں تھی، تو اس کے اندر بھی کوئی غیرت نام کی چیز ہے؟ ریڑی لگانے والے کو تو غیرت آ گئی، کاشتکاری والے کو تو غیرت آ گئی، دکانداری والے تو غیرت آ گئی، مگر اس پرہیزگاری والے کے دعوے دار کو تو غیرت نہ آئی۔ پہچانو ایسے لوگوں کو، سچ کہا تھا مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی، یعنی اندر سے چور ہیں اور ظاہر میں رہبر ہیں، یہ رکھوالے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی ہم تبلیغ کر دیں گے، لیکن حقیقت میں چور ہے۔ یہ میرے پاس کل کا اخبار ہے، پاکستان، پوری پاکستان کی بستی گونج رہی تھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے، چوک چوک میں ہزاروں عاشقان رسول اپنے طور پر نکل کے بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ ان کا ڈائریکٹ تنظیم سے رابطہ نہ بھی ہو، ان کا عشق تھا، ایمان تھا، لیکن ایسے ماحول میں جب دوسری طرف سے لبرل ٹولہ بول رہا تھا، بک بک کر رہا تھا، اور فیک پوسٹیں جو پرانی کبھی کسی ٹینکر کے جلنے کی تھی وہ تصویریں دکھا رہا تھا، اور اس مقدس مشن کے لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، ایسے میں طارق جمیل کا یہ بیان اخبارات میں چھپا۔ طارق جمیل کا یہ اخبار پاکستان ہے کل کا، اس کا فرنٹ پیج تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اخبار میرے پاس نہ ہوتا تو شاید کتنے لوگ ہیں جو مجھ پر اعتماد کرنے کے باوجود کہتے کہ پتہ نہیں اب ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ میں اس واسطے اخبار تمہارے سامنے رکھ کے کل کا چیک کر سکتے ہو، اور اس میں واضح ہیڈنگ ہے، کیا لکھا ہے؟ آسیہ بی بی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، مولانا طارق جمیل۔ اب یہ ایک سرخی ہے، دوسری اندر چور کیا ہے؟ اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے اہل محبت کو ڈسنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر توہین اس نے کی ہوتی تو میں سب سے پہلے باہر نکلتا۔ تو اس سے پوچھو جو حلف نامہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا اس وقت تو کس بل میں داخل تھا، اور جس وقت گیرٹ ولڈر کا مسئلہ تھا کیا اس توہین کو تو نے توہین نہیں سمجھا؟ کیا اس وقت تو نکلا ہے؟ اپنی سستی، اپنی بغیرتی اور اپنی بے دینی اور بے حمیتی کو چھپانے کے لیے تم ایک ملزمہ کو پناہ دے رہے ہو اور اس کے وکیل بن رہے ہو۔ وکیل صفائی کو اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور دیکھو جب شمار تو یہ مذہبی طبقے میں ہوتا ہے نا، بلکہ یہ تبلیغی جماعت والے عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دعوے دار ہیں دین کے، جب ان کا لیڈر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بیان دے تو بتاؤ اس کا نقصان دین کو کتنا ہے؟ جو لبرل ٹولہ وہ تو ویسے ہی بک بک کر رہا ہے، وہ کہیں گے دیکھو جو صحیح مولوی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہی غلط، صحیح مولوی نے تو یہ بات کی۔ اور پھر طارق جمیل کے بیان پر امریکہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ ڈانڈے کہاں ملتے ہیں، بلا وجہ ڈالر نہیں دیے جاتے، ایسے موقعوں پہ وہی چابی دیتے ہیں
کہ دیکھو پوری امت اٹھ کھڑی ہوئی ہے, تم بٹھاؤ. اور اگر اوباما بٹھانے آئے تو مسلمان کہیں گے پلید اوباما اور پلید ٹرمپ ہمیں بٹھاتا ہے. اور اگر داڑھی کے روپ میں طارق جمیل بٹھانے آئے تو یہ پھر کتنا سخت عملہ ہے. عام یہودی نصرانی کو تو ہر بندہ بھاپ جائے گا کہ چور آیا چور آیا چور آیا, لیکن ہو لیڈر کے رنگ میں اور ہو چوروں سے بھی زیادہ خطرناک. یہ ہے سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بھلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور اس موقع پر میں ان مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو تبلیغی جماعت والوں کو بڑا اللہ والا مانتے ہیں کہ ان میں جی کوئی خرابی نہیں, بالکل جی کسی کا دل نہیں دکھاتے. اب بتاؤ اس بیان سے مسلمانوں کا دل دکھا ہے یا نہیں دکھا؟ اور شیطانوں کا دل خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جو کرسچن ہم سے کچھ دور والٹن روڈ پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ آسیہ کو ہم پھانسی نہیں ہونے دیں گے, تو اس بیان سے وہ خوش ہوئے ہیں یا تم خوش ہوئے؟